فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.
ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ ہود ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے تقریباً 5.5 رکوع ہم مکمل کر چکے ہیں، 6واں رکوع ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے، یہ سورہ ہود جو ہے مکی صورتوں میں کی ایک صورت ہے۔ ابتدائے 2 رکوع جو ہے بہت ہی شاہانہ آغاز کلام ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ حکمت کے جو موتی ان پہلے 2 رکوعوں میں ہمارے سامنے آتے ہیں وہ بڑے عظیم موتی ہیں۔ ان میں سے چند باتیں میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی، اس لیے کہ بہرحال اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ شروع کیے ہوئے بھی غالباً 8-10 ہفتے گزر چکے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو اس سورہ مبارکہ کے بالکل آغاز میں جو پہلی ہی آیت ہے، الف لام را تو حروف مقطعات ہے، اور اس کے بعد کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ کتاب وہ ہے کہ جس کی آیات بڑی محکم ہیں، بہت مضبوط ہیں، اس کی اساسات بہت گہری ہیں۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اور پھر ان آیات کو اس ہستی کی طرف سے جو علیم اور خبیر ہے بڑی تفصیل سے بیان کر دیا گیا۔ اب گویا کہ یہ آیت جو ہے یہ قرآن حکیم میں جو اس کی آیات محکمات ہیں کہ جس کے اندر کہیں کوئی شک کسی معنی میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ بہت سی آیات متشابہات بھی ہیں، جن میں سے بہت سی ایسی بھی ہیں جس کے بارے میں آج تک ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے۔ مثلا یہ 7 آسمان، ان کی حقیقت کیا ہے؟ اسی کے طرح قرآن حکیم میں زمینوں کا بھی ذکر ہے، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، جس طرح 7 آسمانیں اسی طرح غالباً 7 زمینیں بھی ہیں۔ یہ آیات متشابہات ہیں جن کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، لیکن جن چیزوں کا تعلق ہماری فطری جو اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت میں ودیت کر دی ہے، جو ٹروتھس، جو سچائیاں، جو بدیہیات، جو آیات ان کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں، وہ انتہائی محکم ہیں۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اس کے بعد تیسری آیت میں فرمایا گیا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا۔ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ متاع حسن عطا فرمائے گا، اور آخرت کی کامیابی تو یقینی ہے ہی، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ان استغفروا ربکم، اپنے رب کے حضور استغفار کرو۔ اس لیے کہ کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہو کہ مجھ سے کسی گناہ کا صدور ممکن نہیں، اور انسان مرکب من الخطاء والنسیان، لہذا جہاں کہیں کسی سے خطا ہو گئی، کسی لغزش میں مبتلا ہو گیا، کسی گناہ میں ملوث ہو گیا، تو فوراً اللہ کے حضور استغفار کرے، ثم توبوا الیہ، اور اس کے بعد اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یمتعکم متاعا حسنا، اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین متاع عطا فرمائے گا۔ اب یہ متاع وہ ہے جس کا تعلق اس دنیا کی زندگی سے بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہماری اصل زندگی تو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، اور اصل کامیابی، سب سے بڑی کامیابی، فقد فاز فوزا عظیما، اس کا تعلق تو آخرت کی زندگی سے ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا، اب یہ 7ویں آیت ہے سورہ مبارکہ کی، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، اور آخر میں فرمایا گیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ بھی انتہائی حکمت والی بات ہے کہ انسان کی وجہ تخلیق ہے کیا؟ اس زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ گویا کہ ابتدائی آیات اس سورہ مبارکہ میں اس میں اس بات کو باور کروا دیا گیا کہ اصل شے تمہارا جو شے پیش نظر ہے وہ امتحان ہے، کہ کون لوگ وہ ہیں جو اس امتحان میں کامیاب ہونے والے ہیں، اچھے عمل کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً وَنَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔
اب یہ بھی بہت ہی عمدہ بات ہے کہ جب ہم انسان کو کہ اپنی رحمت، اپنی نعمتوں اور اپنے فضل سے نوازتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اس سے سلب کر لیتا ہے، انہ لیئوس کفور، تو یہ انسان انتہائی مایوس ہو جاتا ہے اور حد درجے ناکفرہ ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں اس کے اوپر اپنی عنایات کی تھی، فضل تھی، روپیہ پیسے کی فراوانی تھی، صحت بھی تھی اور ہر قسم کی گویا کہ دنیاوی خوشحالی اسے حاصل تھی، اس وقت تک تو اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اللہ کی ناشکری کرتے رہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان سے اس نعمتوں کو سلب کر لیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ انہ لیئوس کفور، تو بالکل ہی فرسٹریٹڈ ہے، بالکل مایوس ہو گیا، کفور اور انتہائی درجے کا ناشکرہ۔ اور اس کی زبان پر یہ الفاظ بھی آ جاتے ہیں کہ مجھے تو آج تک کبھی کوئی جو ہے بھلے اوقات شاید دیکھنے ہی نصیب نہیں ہوئے، میرے لیے تو شاید اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں اور امتحانات ہی رکھ دیے ہیں، میں نے تو ہمیشہ تنگی اور وسعت میں گزارا کیا۔ تو یہ انسان کا ناشکرہ پن جو ہے اس کو بھی یہاں ہائی لائٹ کیا گیا۔ اس کے بعد آئیے اگلی آیات کی طرف، آیت نمبر 13 میں قرآن حکیم جو اصل معجزہ حضور کو دیا گیا اس کو بطور چیلنج پیش کیا گیا۔ ام یقولون افتراہ، یہ لوگ کہتے ہیں قرآن کے بارے میں کہ شاید یہ محمد کا اپنا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گھڑا ہوا ہے، خود ساختہ ہے۔ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اب یہ چیلنج ہے جو انہیں دیا گیا کہ اگر تم اس کلام کو، اس قرآن کو محمد کا اپنا کلام سمجھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور انسانی کلام ہے تو ٹھیک ہے، اس قرآن جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ اور اس میں بھی گویا کہ بالکل کلائمیکس وہاں آ گیا کہ جہاں فرمایا گیا 2 مقامات ہیں قرآن کے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، صرف ایک صورت لے آؤ قرآن جیسی، اور اس چیلنج کو قبول کر سکتے ہو تو کرو۔ لیکن ظاہر ہے کہ تاریخ جو ہے اس بات سے بالکل خالی ہے کہ کسی شخص نے اس چیلنج کو قبول کیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 اور 16 میں بہت ہی پیاری بات کی گئی، من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم ثم فیہا وہم لا یبخسون، وہ لوگ کہ جن کا مطمع نظر اس دنیا ہی کی طلب ہے، یہیں کا روپیہ پیسہ، یہیں کی مال و دولت، یہیں ہی کی جاہ و عظمت، یہی چیزیں اگر ان کے پیش نظر ہے، نوفی الیہم اعمالہم، تو ہم ان کے اعمال کی پوری جو ہے جزا انہیں اسی دنیا میں دے دیتے ہیں۔ اب یہاں گویا کہ اس سوال کو حل کر دیا گیا، اگر انسان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ فلاں شخص مشرک ہے، فلاں کافر ہے، فلاں اس اعتبار سے کسی ایسے دین کا جو ہے وہ پیروکار ہے کہ جو غلط ہے، تو ان کی جو بھی نیکیاں ہیں، وہ اگر کوئی خیرات کر رہے ہیں، کوئی صدقات ہیں، کوئی نیک اعمال ہیں، کسی کی بھلائی کر دی، کہیں کوئی ہاسپٹل کھلوا دیا، کہیں کوئی بہت بڑا کالج قائم کر دیا، تو ان لوگوں کی نیکیاں کہاں جائیں گی؟ قرآن میں یہاں کھول دیا کہ نوفی الیہم اعمالہم، ان کے اعمال اسی دنیا میں ہم ان کو بھگتا دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کا آخرت پر تو یقین نہیں۔ انسان وہ کہ جو اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اللہ تعالیٰ اسی کو عطا فرمائے گا، اور جو شخص گویا کہ اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہی نہیں ہے، اللہ کی رحمت کا گویا کہ طلب ہی اس کے اندر موجود نہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے جو حسنات ہیں، جو نیکیاں بظاہر اس دنیا میں نظر آتی ہے، خیرات و صدقات ہے، کوئی مالی انفاق ہے، کوئی روپیہ پیسے کے ذریعے مدد کر دینا ہے، کوئی گویا کہ کسی کے لیے سبیل کھول دی ہے، کسی اور اعتبار سے جسے ہم صدقہ جاریہ کہتے ہیں وہ قائم کر دیا، لیکن چونکہ آخرت کے اجر کے امیدوار نہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کے ان اعمال کی، یہ نیک بظاہر نیک اعمال کی گویا کہ جزا اسی دنیا میں ان کو دے دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کہ آخری آیات جو ہم نے پڑھی تھی دوسرے رکوع کی، اس میں تو گویا کہ بات بالکل واضح کر دی گئی کہ اس دنیا میں تو انسان 2 ہی قسم کے ہیں، ایک وہ کہ جن کی باطنی بصیرت بھی کھلی ہوئی ہے اور انہیں معلوم ہے کہ ان کی منزل کون سی ہے، اپنی منزل کی طرف وہ گویا کہ صراط مستقیم پر، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، ایک وہ شخص ہے کہ جس کی صرف دنیاوی خواہشات ہی ہیں، اسی کا اسیر ہے، اس کا فوکس جو اس کی نظر کا فوکس اس سے زیادہ آگے بڑھتا ہی نہیں، وہ تو گویا کہ جس طرح اونھے منہ کوئی شخص گھسٹ رہا ہو، قرآن اس کی مثال پیش کر رہا ہے، مکبا علی وجہہ، ایک وہ شخص کہ جو اونھے منہ گھسٹ رہا ہے، کیا یہ بہتر ہے یا وہ شخص اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، کہ جو سیدھا سینہ تان کر گویا کہ صراط مستقیم پر چل رہا ہے، اس کے سامنے اس کی منزل ہے، اسے معلوم ہے مجھے کہاں جانا ہے، مجھے اللہ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا تھا، اور یہ موت جو ہے یہ بس کوئی ہمیشہ کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں اس اصل بڑی زندگی کا ایک شاہ درہ ہے کہ جس سے گزر کر، جس میں داخل ہو کر انسان کو ابدی زندگی اس کو حاصل ہو سکے گی۔ تو لہذا فرمایا گیا مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، یہ آخری آیت ہے دوسرے رکوع کی، مثال 2 فریقوں کی، ایک وہ ہے کہ جو اندھا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے اللہ تعالیٰ نے سماعت بھی نہیں دی، صم بکم عمی جو کہا گیا، اور اس کے مقابلے میں دوسرا شخص وہ سمیع والبصیر، جو دیکھ رہا ہے اور سب کچھ سن رہا ہے۔
کبھی یہ دو اشخاص برابر نہیں ہو سکتے۔ دنیا کا کوئی قانون اور ضابطہ ایسا نہیں ہے کہ جو اندھے کو اور ایسے شخص کو کہ جو دیکھنے والا ہو ان کو گویا کہ قانون میں ایک ہی پلڑے میں رکھ دے، اور ایک وہ شخص کے جو سننے والا ہے اور ایک شخص وہ ہے کہ جو بالکل بہرا ہے، کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہی معاملہ اصل میں ان لوگوں کا ہے جو گویا کہ واقعتاً صرف نور بصیرت ان کو حاصل ہے، اور اگرچہ نور بصارت بھی ہے، لیکن یہ کہ ان کے اندر وہ بصیرت بھی موجود ہے، اور پھر حق بات کو سن کر وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جن کا معاملہ قرآن خود کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، ان کی مثال جو ہے وہ تو چوپایوں کی مانند ہے، جنہیں ہم ان چوپایوں کو بھی اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، سب کچھ دیے ہیں، لیکن یہ کہ ان سے وہ کام نہیں لیتے کہ جو انسان ہونے کے ناطے انسان کو لینا چاہیے۔ تو مثل الفریقین کالاعمی والاصم، دو فریقوں کی مثال، ایک وہ کہ جو اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسرا کون ہے؟ والبصیر والسمیع، اور وہ شخص کے جو دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے۔ حل ویستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہی معاملہ ہے اصل میں ان لوگوں کا کہ جو اہل ایمان ہے، جو گویا کہ کھلے کانوں اور دیکھتی آنکھوں اس دنیا میں سفر کر رہے ہیں، انہیں معلوم ہے ان کی منزل کون سی ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے ہوائے نفسی کی بندگی سے باہر نکل نہیں پاتے، یہاں دنیا کی چھوٹی چھوٹی جو رذیل قسم کی ان کی خواہشات ہیں، جو شہوات ہیں، اسی کے اسیر ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ دو انسان نہ اس دنیا میں برابر ہیں اور نہ آخرت میں برابر ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر وہ قصے شروع ہوئے تھے حضرت نوح علیہ السلام کا، 2 رکوعوں پر مشتمل بڑی تفصیلی حالات ہم نے پڑھے، پھر حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ جو تھا وہ بھی ہم نے پڑھا۔ اب آئیے قوم صالح کا جہاں بیان شروع ہوا ہے، اب یہاں سے 6واں رکوع شروع ہوتا تھا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم نے سمود کی طرف اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور قوم نے یہ کہا تھا قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، اے صالح تم تو ایسے نوجوان تھے کہ جن سے ہمیں بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ جس طرح کسی خاندان میں اگر کوئی بچہ ایسا ہو جو بڑا ذہین ہے، فتین ہے، اور جسے آپ کہتے ہیں کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، اور آپ شروع ہی میں یہ سمجھ جاتے ہیں کہ شاید بڑا ہو کر جو ہے ہمارے اس خاندان کا نام روشن کرے گا، بہت ذہین، تو یہی معاملہ حضرت صالح علیہ السلام کا تھا۔ قوم نے کہا کہ اے صالح ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں وابستہ ہو چکی تھی کہ تم ہمارے آبائی دین کے پرچارک بنو گے، تم ہمارے خاندانی نام کو روشن کرو گے، تمہارے اندر ہم بڑی سعادت دیکھ رہے تھے، بڑی ذہانت اور فطانت دیکھ رہے تھے، لیکن یہ کہ تمہارا معاملہ کیا ہوا کہ تم نے اپنے آبائی دین ہی سے برگشتگی اختیار کر لی، نہ صرف خود برگشتہ ہوئے بلکہ ہمیں بھی کہہ رہے ہو ان نعبد ما یعبد آباؤنا اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، اور تم ہمیں منع کر رہے ہو اس بات سے کہ ہم اس بت پرستی کو چھوڑ دیں جو ہمارا آبائی دین چلا آ رہا ہے، اس سے ہم جو ہے گویا کہ بالکل اپنے آپ کو بالکل ٹرن کر لیں، تمہارے رخ پر مڑ جائیں، اور ظاہر ہے کہ یہ بات ہونے والی نہیں ہے۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، یہاں تک کہ آیات جو ہے 63 ہم پڑھ چکے تھے، اب آئیے اگلی آیات کی طرف۔ قوم نے مطالبہ کیا تھا حضرت صالح سے کہ جب تک کوئی ایسا معجزہ ہمیں نہیں دکھایا جائے گا کہ ہم بالکل جسے آپ کہیے کہ گھٹنوں کے بل گر پڑیں اور تم پر ایمان لے آئیں، اور اس میں ایک معجزے کا انہوں نے تقاضا کیا کہ یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں ابھی کوئی شگاف ہو، شگاف میں سے ایک برابر اونٹنی برآمد ہو اور ہماری نگاہوں کے سامنے وہ بچہ جنے۔ اب یہ وہ ہے، اگرچہ قرآن حکیم نے اس قوم کے مطالبے کا ذکر نہیں کیا، لیکن تورات میں بڑی تفصیل سے موجود ہے کہ قوم نے یہ کہا تھا، اور ان کا یہ مطالبہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا، اور وہ اونٹنی برآمد ہو گئی، بڑی دیو ہیکل قسم کی اونٹنی تھی، اور وہاں اس آبادی کے رہنے والوں کے لیے ایک ہی چشمہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قانون جو ہے یہ بات طے کر دی تھی کہ یہ ایک دن جو ہے پورا صبح سے شام تک اس اونٹنی کے لیے مخصوص رہے گا، اور اس دوران میں نہ تمہارے مال مویشی وہاں سے پانی پی سکتے ہیں اور نہ ہی تم میں کا کوئی فرد وہاں سے پانی لے سکتا ہے، اور اگلا دن پھر تمہاری باری ہوگی، اگلے دن تم اپنے کھیتوں کو بھی سیراب کرو، اپنے مال ڈور ڈنگروں کو بھی پانی پلاؤ، خود بھی پانی کا سٹاک کرو۔ لیکن یہ آزمائش اس قوم کے لیے بہت بڑی آزمائش بن گئی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ کا معجزہ، ناقۃ اللہ، یہاں بھی الفاظ آ گئے، وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں یہ اللہ کی اونٹنی ہے، بہت بڑی نشانی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کو بالکل چھوڑ دیا جائے گا، جہاں سے چاہے یہ کھائے پیے، کسی کے کھیتی میں جا کر چرنا چاہتی ہے چگے، کوئی اس کی طرف برے ارادے سے قدم نہ بڑھائے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، تو اب اس کو چھوڑ دو اللہ کی زمین میں سے جہاں سے چاہے کھائے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اس کو کسی بری نیت سے ہاتھ مت لگانا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، اب گویا کہ انہیں تنبیہ کر دی گئی کہ اگر کہیں یہ معاملہ ہوا کہ تم نے اس کو نقصان پہنچایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کا بہت بڑا معجزے کا ظہور ہے، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، تو تمہیں آ پکڑے گا ایک بہت ہی جلد عذاب۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اب کتنے عرصے اس قوم کے لوگوں نے صبر کیا،
ظاہر ہے کہ ایک دن پورا اونٹنی کے لیے اب ظاہر یہ لوگ پورے لوگ جو ہیں اس میں پیچ و تاب کھاتے ہوں گے، نہ خود پانی لے سکتے ہیں، اور بالآخر انہوں نے طے کیا کہ جتھا بنایا، اور ان میں کا ایک بدبخت تھا جس کے بارے میں بعض تفاسیر کے اندر، اب ممکن ہے کہ یہ تفاسیر میں جو یہ روایات لی گئی تھیں یہ بھی ممکن ہے کہ اس وہی تورات سے، بائبل سے لی گئی ہوں، لیکن یہ کہ اس علاقے کی رہنے والی کوئی فاحشہ عورت تھی، اس کا ایک بیٹا تھا کہ جو گویا کہ وہاں کی اس بستی کا بہت بڑا بدماش تھا، یا سمجھ لیجیے بدقماش قسم کا غنڈہ، وہ اس قسم کا ایک کردار وہاں ہے کہ جس کا ذکر تفاسیر کی کتابوں میں ملتا بھی ہے، اور اس نے پھر اپنے جتھے کے ساتھ گویا کہ بات طے کر لی، اور پھر یہ کہ ایک دن انہوں نے حملہ کر دیا اس اونٹنی کے اوپر، اس کی کوچے کاٹ ڈالی، اور نتیجے میں وہ اونٹنی ہلاک ہو گئی۔ ایک بات تو یہ آ گئی کہ ہلاک ہو گئی، ایک دوسری روایات یہ ہیں کہ جیسے ہی اس کی کوچے کاٹی تو وہ دوڑی لپکی اسی چٹان کی طرف جہاں سے برآمد ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس چٹان کے اندر پھر شگاف واقع ہوا۔ اب یہ غالباً اسرائیلی روایات ہے لیکن بعض مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اس چٹان کے اندر شگاف ہوا، اور وہ اونٹنی اپنے بچے سمیت جو ہے اس کے اندر داخل ہو گئی، اور چٹان پھر برابر کر دی گئی۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے یہ کہا کہ اب صرف 3 دن کی مہلت تمہیں حاصل ہے، 3 دن جو تم عیاشیاں کرنا چاہتے ہو، جو اس دنیا کی متاع سے جو فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو کر لو، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب جس کا وعدہ کیا جا چکا ہے، جو اللہ کی طرف سے طے کر دیا گیا، وہ تم پر آ کر رہے گا۔ بہرحال یہ تفاصیل میں نے کچھ اسرائیلی روایات کے ذریعے بھی جو باتیں مجھ تک پہنچی تھی میں نے آپ کو سنائی، اور پھر یہ کہ بعض تفاسیر میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ فَعَقَرُوهَا، پھر اس کی کوچے کاٹ ڈالی، فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنے گھروں کے اندر رہو، اور اپنے جو بھی ساز و سامان دنیاوی ہے ان سے جو تمتع کر سکتے ہو، جو عیش کر سکتے ہو کرو، 3 دن کے لیے، 3 دن کی مہلت ہے۔ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، اور یہ وعدہ وہ ہے کہ جو اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ گویا کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اب اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ 3 کے اندر 4 دن ہو سکتے ہیں، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جس قوم کی ہلاکت کے لیے جو وقت طے کر دیتا ہے اس میں نہ کوئی ایک چند لمحوں کی کوئی کمی ہو سکتی ہے، نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا۔ اب یہ تمام انباء الرسل جہاں جن کا بھی ذکر ہے وہاں یہ الفاظ موجود ہیں۔ پھر جب ہمارے وہ فیصلے کا دن آن پہنچا، گویا کہ اس قوم کی ہلاکت کا دن، پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کو بھی اور جو لوگ ان پر ایمان لے آئے تھے انہیں کہہ دیا کہ اس بستی سے اب نکل جاؤ، اور اس کے بعد جو لوگ باقی رہ گئے تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ تھے جن کا تعلق مشرکین سے تھا، ان پر وہ عذاب استیصال، عذاب ہلاکت آسمان سے ان کے اوپر پھر ٹوٹ کر پڑا۔ فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آن پہنچا، نجینا صالحا، تو ہم نے بچا لیا صالح علیہ السلام کو بھی، والذین آمنوا معه برحمت منا، اور وہ لوگ بھی کہ جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل کا ظہور ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں متنبع کر دیا اور وہ اس بستی سے نکل آئے۔ ومن خزی یومئذ، اور اس رسول وقت کو بھی اور اہل ایمان کو اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ ظاہر ہے اس سے بڑھ کر اور رسوائی کیا ہوگی؟ اب جس عذاب کا آگے ذکر آ رہا ہے، اگرچہ یہاں صرف ایک لفظ صیحہ ہے، لیکن یہ قرآن حکیم میں بہت سے مقامات اور بھی ہیں کہ جہاں اس قوم صالح کے لیے، جسے قوم سمود کہتے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، ان کے لیے جو عذاب آئے اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ یہاں آیا وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پھر ہم نے پکڑ لیا ایک چیخ نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ صیحہ کا لفظ جو ہے وہ چیخ کے لیے بھی آتا ہے، چنگھاڑ کے لیے بھی آتا ہے، اور بعض روایات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اور انہوں نے آواز نکالی۔ ظاہر ہے کہ فرشتے کی آواز، اس کا آپ تصور تو نہیں کر سکتے، یہ کوئی انسانی گلا تو تھا نہیں، بلکہ یہ کہ فرشتہ اور پھر اللہ کے حکم سے ان کی جو آواز تھی یا چیخ تھی یا چنگھاڑ تھی، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ پوری قوم جو ہے وہ ہلاک ہو گئی۔ یہاں تو صرف صیحہ کا ذکر ہے، لیکن بعض مقامات ہیں جہاں صیحہ کے ساتھ رجفہ کا ذکر بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ چیخ اور چنگھاڑ تو تھی ہی، بہت ہولناک گڑگڑاہٹ تھی، یا جس کا بہرحال ہم تصور کر سکتے ہیں کہ جس سے انسان کے اعصاب جو ہے بالکل معطل ہو گئے اور بالکل جو ہے مفلوج ہو کر رہ گئے، اور اس کے ساتھ ہی پھر بہت شدید قسم کا زلزلہ، رجفہ کہتے ہیں جس میں زمین کو بری طرح ہلا دیا گیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، کہیں قوم صالح کا جہاں ذکر آیا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ کے الفاظ ہیں کہ انہیں اس رجفے نے آ پکڑا، اور ایک جگہ الفاظ ہے یوم الظلہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم پر تو پھر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ عذاب صرف ایک شکل میں نہیں بھیجا، بلکہ جیسا کہ اگلے رکوع کے اندر حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، سدوم اور عامورہ کی بستی، وہاں بھی جو عذاب کی شکل آئی ہے وہاں بھی مختلف انواع سامنے آئی ہیں، لیکن یہاں 3 قسم کا عذاب ہے جس کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ یہاں صرف صیحہ کا لفظ آیا، چیخ یا چنگھاڑ، ایک مقام پر رجفہ کا ذکر آیا، اور ایک جگہ یوم الظلہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر وہ بادل بھیجا کہ جس سے آسمان سے آگ برسی ہے۔ حالانکہ بادل کی صفت تو یہ ہے کہ اس سے پانی برستا ہے، وہ زمین کی سیرابی کا موجب بنتا ہے،
لیکن یہ کہ یہ بادل جب ان کے اوپر آیا تو اس سے آگ جو ہے نمودار ہوئی ہے اور اس قوم کے اوپر برتی ہے، پوری کی پوری قوم جو ہے اس کو بھسم کر دیا گیا۔ فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا ومن خزي یومئذ ان ربک هو القوی العزیز، یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ القوی ہے، اس کی قوت کا کوئی اندازہ کر سکتے ہو؟ جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، جس کے گویا کہ ایک کلمہ کن کا نتیجہ تھا، یا اس کی تخلیق میں مختلف مراحل ہیں جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، لیکن یہ کہ اتنی بڑی وسیع اور اس کائنات اس کے خالق کی قوت کا کیا عالم ہوگا۔ اور اسی کا ایک ظہور یہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اپنی خاص اس قوت کا ظہور تھا کہ ایک گابن اونٹنی بھی برآمد ہو گئی جو قوم کا مطالبہ تھا، اور اسی کے ساتھ پھر جب جو ان کے اوپر عذاب آیا اس کی شکل کیا ہوئی، اخذ الذین ظلموا الصیحۃ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، اور پھر ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم سے کام لیا تھا انہیں ایک ہولناک آواز دے، ایک چیخ اور ایک چنگھاڑ نے آن پکڑا، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، اور وہ رہ گئے اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے ہوئے، کأن لم یغنوا فیہا۔ اب گویا کہ مساکن تو موجود ہیں، لا یرا الا مساکنہم، اب مساکن تو موجود ہیں لیکن رہنے والے جو اس کے اندر جو اصل میں جن کی رہائش تھی وہ لوگ موجود نہیں، اوندھے منہ جو ہے پڑے ہوئے ہلاک ہوئے ہیں، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ یہاں کبھی آباد تھے ہی نہیں۔ الا ان ثمود کفروا ربہم، آگاہ ہو جاؤ یہ سمود تھے جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بھیجے اور پھر قوم کے مطالبے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اتنے بڑے معجزے کا ظہور بھی فرما دے اور اس کے بعد بھی وہ قوم اگر ایمان نہ لائے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا یہ حشر ہوتا ہے۔ الا ان ثمود کفروا ربہم، یہ لوگ تھے سمود کہ جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا تھا۔ الا بعدا لثمود، آگاہ ہو جاؤ، اب یہ بعد ہے، بعد یہاں ترجمہ کیا گیا پھٹکار، گویا کہ اب دوری ہے، اب یہ قوم سمود یہاں اس دنیا میں موجود نہیں۔ یہ دنیا کا تو عارضی ایک جو بھی دورانیہ تھا وہ تو امتحان کے لیے تھا، اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ ان میں جو ان لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہونے والا ہے، جیسا کہ اس کا ذکر قرآن میں بہت سے مقامات پر ہوا کہ اللہ کے عذاب کی ایک دنیاوی شکل تو ان پر اس شکل میں آ گئی، لیکن یہ کہ یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے اوپر کیا بیتے گا، جبکہ شدید ترین عذاب کے اندر وہ جھونکے جائیں گے۔ تو الا ان ثمود کفروا ربہم الا بعدا لثمود، اب دوری ہے، اب پھٹکار ہے ان سمود کے لیے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور ہمارے بھیجے ہوئے ہمارے رسول پہنچے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، قالوا سلاما، تو انہوں نے کہا سلام۔ اب یہاں جس واقعے کا ذکر ہے اس کا تفصیلی معاملہ جو ہے تورات میں بھی موجود ہے، قرآن میں بھی کئی مقامات پر آیا۔ یہاں اس بات کو نوٹ کر لیجئے، میں نے عرض کیا تھا یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن میں انباء الرسل کا ذکر بہت نمایاں ہے، لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہم نے پڑھ لیا، حضرت ہود علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، پھر حضرت سمود کا ذکر ابھی ہم نے پڑھا، اس کے بعد گویا کہ زمانی ترتیب میں اگلا ذکر آتا ہے حضرت لوط علیہ السلام کا، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کے ذکر سے پہلے یہاں بھی اور سورہ اعراف کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا متصل قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رشتے میں حضرت لوط علیہ السلام کے چچا تھے، اور دوسرے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو سدوم اور عمورہ کی بستیوں یہ آباد تھی یہاں، وہ جس قسم کی بہت ہی بری ایک معاشرتی جو ہے نجاست کے اندر مبتلا تھی، ان پر اللہ تعالیٰ نے جب وہ ہلاکت وارد کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے عذاب بھیجا، تو اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس مناسبت سے بھی کہ وہ ان کے بھتیجے بھی تھے، اور پھر یہ کہ یہاں سے اصل میں گویا یہ ابتدا ہو رہی ہے اب اگلے سلسلے کی، جس کا اگلا جو رسول ہیں حضرت لوط علیہ السلام، ان کا ذکر اگلی آیات میں آنے والا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور ہمارے رسول بھیجے ہوئے، یہاں مراد ہے فرشتے۔ اب روایات ہے کہ ان کی 3 کی تعداد تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، اور جب آئے ہیں اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 110 برس کے قریب تھی، اور حضرت سارہ جو ان کی بیوی ہیں جن کا ذکر اگرچہ نام قرآن میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے بارے میں تمام کا اتفاق ہے کہ یہ حضرت سارہ ہیں جن کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، یہ باتیں آپ کے علم میں یقیناً ہونی چاہیے اور ہوں گی۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں کہ جن کی والدہ کا نام حضرت ہاجرہ تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت سارہ تھی، جن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کی عمر تقریباً 100 برس ہے، بعض روایات میں 98 برس یا 99 برس، بعض میں 100 کی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ تقریباً 107-8 برس ہو چکی تھی۔ اس بڑھاپے میں اور حضرت سارہ ساری عمر بانجھ رہی تھی، اور ظاہر ہے کہ جو بھی انسان کے اندر ہوتا ہے، خواتین کے اندر جو بھی نمو ہونی ہوتی ہے اس کے لیے خاص ایک پیریڈز ہوتے ہیں، ان تمام ایام یاس جسے کہتے ہیں اس سے بھی گزر چکی، لہٰذا اس کا ذکر آگے آ بھی رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں تو ساری عمر بانجھ رہی ہوں، اور مجھ سے جو ہے جب جوانی میں کوئی اولاد نہیں ہوئی تو اس بڑھاپے میں جب کہ میری عمر 100 کے قریب ہو رہی ہے مجھ سے کیسے اولاد ہوگی۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے آئے ہیں اللہ کے حکم سے، اور انہیں خوشخبری دینی اصل میں مطلوب تھی، اور خوشخبری یہ کیا تھی کہ حضرت سارہ سے بھی اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا فرمائیں گے جن کا نام اسحاق ہوگا، اور صرف اسحاق ہی نہیں بلکہ ان آیات میں تو آگے حضرت یعقوب کا ذکر بھی کر دیا گیا، اور اسحاق کی آگے نسل میں حضرت اسحاق کی آگے جو اولاد ہوگی ان میں حضرت یعقوب بھی ہوں گے، کہ جن کے پھر وہ گویا کہ جنہیں اسرائیل بھی کہا گیا، جن کا گویا کہ لقب اسرائیل ہے، اگرچہ اصل نام یعقوب ہے لیکن اسرائیل کیوں کہتے تھے؟ ایل اللہ کو کہتے ہیں، اسر کہتے ہیں بندے کو، عبداللہ۔ حضرت یعقوب کا نام اسرائیل ہے، اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب ہی کے 12 بیٹے ہیں، جن میں کہ ایک حضرت یوسف تھے کہ جن سے آگے پھر بنی اسرائیل کی نسل چلی۔ قالوا سلامہ، تو ان فرشتوں نے پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کہا، اس لیے کہ بہرحال یہ ہماری اسلامی روایات بھی ہے کہ جو بھی آنے والا ہے جب کہیں پہنچے، اور کوئی شخص اگر بیٹھا ہوا ہے کہیں گھر پہ دستک دی ہے، یا اگر کوئی شخص باہر ملاقات ہوگی تو آنے والے پر لازم ہے سلام کہے، تو یہاں بھی انہوں نے سلام کہا۔ قال سلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواباً ان پر سلامتی کے الفاظ کہے۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اور پھر زیادہ دیر نہیں کی، فما لبث، پھر زیادہ توقف نہ ہوا، ان جاء بعجل حنیذ، کہ وہ لے آئے ایک بھنا ہوا بچڑا۔ اب یہ عرب کی ایک خاص مہمان نوازی کہہ لیجیے، ہمارے ہاں پٹھانوں میں بھی ہے کہ خواہ گھر میں اپنے لیے نہ ہو، لیکن یہ کہ اگر کوئی مہمان آ گیا تو گھر میں اگر ایک بکری ہے یا کوئی مینڈا ہے یا کوئی دمبا ہے تو فوری طور پر ذبح کر کے، گویا کہ یہ جو بھی مہمان نوازی کے جذبات تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی فوراً اٹھے، اور پھر یہ کہ کوئی چھوٹا بچڑا لیا اور اس کو ذبح کر کے اس کو روسٹ کر کے اس کو تل کے لے آئے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ان کے ہاتھوں کو کہ وہ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے، نکرہم، تو انہیں اندیشہ ہوا، وأوجس منهم خیفہ، اور اپنے دل میں ان سے ایک ہیبت اور خوف محسوس کرنے لگے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ انسانی شکل میں تھے لیکن تھے تو فرشتے، فرشتوں کو تو اس طرح جس طرح ہمیں انسانوں کو کھانے پینے کی حاجت ہوتی ہے فرشتوں کو تو نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اس خاص مہمان نوازی کے جذبات میں وہ لے تو آئے، لیکن یہاں یہ بات بھی واضح ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں پہچان سکے تھے انہیں کہ یہ فرشتے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ کہیں کوئی مسافر ہیں، لڑکے ہیں، کہیں نکلے ہیں، تو رستہ بھٹک کر کہیں شاید میری کٹیا تک آن پہنچے، اور وہاں ان کے لیے انہوں نے تواضع کا اہتمام کیا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا انہیں کہ ان کے ہاتھ نہیں جا رہے کھانے کی طرف، کھانا نہیں کھا رہے، تو ان سے ان کے دل کے اندر ایک کھٹک پیدا ہوئی اور ان سے ایک اندیشہ اور ہیبت پیدا ہوگی۔ اب یہاں دو چیزیں نوٹ کیجئے، ایک تو اس حوالے سے بھی کہ یہ بات شاید آج بھی مروج ہے اور شاید اس زمانے میں بھی ہو، کہ جس شخص کو کوئی نقصان پہنچانا مقصود ہوتا ہے تو اس گھر کا جو ہے نمک نہیں کھایا کرتے۔ تو اس زمانے میں بھی شاید ایسا ہوتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ شاید یہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے آئے ہیں، یا شاید یہ کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، یا میرا کوئی معاملہ ایسا ان کے علم میں آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی اور نبوت اور رسالت جب انسان یہ فرائض انجام دیتا ہے تو مخالفتیں تو ہوتی ہیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ تو شاید ایک اندیشہ یہ ہوگا، ان کے دل کے اندر یہ دھڑکا لگا ہوگا کہ شاید مجھے چونکہ نقصان پہنچانے آئے ہیں اور شاید مجھے جو ہے یہ تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، اس لیے میرے گھر کا کھانا نہیں کھا رہے، لہذا ان کے ہاتھ جو ہے کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے۔ لیکن دوسری تعبیر کی ہے اور بہت سے مفسرین نے اس کا ذکر بھی کیا ہے، وہ یہ کہ یہ فرشتے چونکہ آئے تھے عذاب خداوندی کی نوید لے کر، لہذا ان کے اندر ایک غضبانی کیفیت تھی۔ جس طرح ہوتا ہے نا کہ جس بھی آپ کو بستی کو ہلاک کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجے تو جسے باڈی لینگویج کہتے ہیں آج کی اصطلاح میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی اس باڈی لینگویج میں محسوس کیا کہ کوئی ایگریسو بھی ہیں اور کچھ گویا کہ ایک غضبانی کیفیت ہے، کوئی غضب کی کیفیت ہے، غصے میں ہے، لہذا اس سے ان کے دل کے اندر خوف پیدا ہوا۔ اب یہ دونوں ہی تعویلات ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ بھی کہ یہ چونکہ آئے ہیں اور مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں لہٰذا میرے گھر کا کھانا نہیں کھا رہے، اس لیے ان کے ہاتھ جو ہے اس کھانے کی طرف نہیں اٹھ رہے، اور دوسرے ان کے دل میں خوف اور اندیشہ شاید اس وجہ سے بھی پیدا ہوا کہ شاید یہ جو ہے کوئی ان کے اندر جو ایک وہ معاملہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ باڈی لینگویج سے انہوں نے محسوس کیا کہ بڑے اگریسو نظر آ رہے ہیں۔ قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، تو جیسے ہی ان کے اوپر وہ ہیبت ہوئی، اور ظاہر ہے آپ اس کو چشم تصور میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس کو گویا کہ ان کے اوپر ایک خوف کی کیفیت ہے، تو فوراً انہوں نے تسلی دی۔ قالوا لا تخف، فوراً انہوں نے کہا ہم سے مت ڈرو، کوئی خوف نہ کرو، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں تو بھیجا گیا ہے قوم لوط کی طرف۔ گویا کہ اب انہوں نے اپنے آپ کو ڈسکلوز کر دیا کہ ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی طرف ہمیں بھیجا ہے، اور ظاہر ہے کہ خبریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تک بھی پہنچی ہوں گی اس قوم کی، اس لیے کہ حضرت لوط خود ان کے سگے بھتیجے ہیں، کہ وہ قوم کس قسم کی بدعملی کے اندر مبتلا ہے اور کیا ان کے کرتوت ہیں
جیسا کہ قرآن میں بھی کہا گیا کہ وہ محفلوں کے اندر اپنی اس بد کرداری اور جس خباثت کے اندر وہ ملوث ہوتے تھے اس کا باقاعدہ اس کا محفلوں کے اندر جو ہے علل اعلان ارتکاب کیا کرتے تھے۔ ایک تو ہے کہ یہ ڈھکے چھپے کسی کو معلوم نہ ہو جائے، کسی کے اندر یہ کوئی عیب پیدا ہو گیا، وہ بات بالکل دوسری ہے، لیکن یہ کہ اس درجے اس کا عیاں ہو جانا اور اس درجے اظہار کے محفلوں میں اس عمل بد کا ارتکاب کرنا، اس کا معاملہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ تو گویا کہ اب یہ فرشتے جو بھیجے گئے انہوں نے اپنے آپ کو ڈسکلوز کر دیا۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ وَامْرَأَتُهُ، اور ان کی بیوی قائمۃ جو قریب ہی کھڑی تھی، فضاحکت، وہ ہنس پڑی۔ اب ہنسی کس اعتبار سے یہاں بھی تقریباً اتفاق ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کو دیکھا کہ بہت گھبرا گئے ہیں اور بہت ہی خوفزدہ ہو گئے ہیں، ہیبت زدہ ہو گئے ہیں، اور جیسے ہی انہوں نے اپنے آپ کو ڈسکلوز کیا کہ ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، آپ ہم سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ فرشتے ہونے کے ناطے ہمیں کھانے پینے کی جو بھی حاجت ہوتی ہے اس سے ہم ماورا ہیں، ہمیں یہ معاملات نہیں ہیں۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو تھی حضرت سارہ، وہ ہنس پڑی اپنے شوہر کو دیکھ کر کہ اچانک گھبرائے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ پوری طرح ریلیف ہو گئے۔ فبشرناها باسحاق، تو پھر ہم نے انہیں خوشخبری دی اسحاق کی۔ ومن وراء اسحاق یعقوب، اور صرف اسحاق ہی کی نہیں بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد آنے والے نبی حضرت یعقوب کی بھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق ہیں، اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں، اور دوسرے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت اسماعیل ہیں، جن کے بطن سے حضرت اسماعیل کہ جن کی نسل میں آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ یہی وجہ، یہ بات بارہا آپ حضرات کے سامنے آ چکی کہ یہودی اور عیسائی جو ہے وہ تو اس بات کے منتظر تھے کہ آخری نبوت کا ظہور جو ہے بنی اسرائیل میں ہوگا، جیسا کہ پے در پے نبی آتے رہے، حضرت اسحاق کی اولاد حضرت یعقوب، پھر حضرت یوسف، اور آگے چلے جائیے حضرت موسیٰ، اور کتنے ہی نبیوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے، تاکہ اس سلسلے کی آخری کڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دوران کوئی اور نبی نہیں ہے۔ اسے فطرت کہا جاتا ہے، بہت بڑا ایک خلا ہے کہ جہاں کوئی نبی اور رسول نظر نہیں آ رہا۔ قالت یا ویلتا الد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، اس پر حضرت سارہ نے کہا کہ ہائے میری شامت، یا ویلتا، میری خرابی، میری بربادی۔ اصل میں دیکھ رہا تھا ایک تفسیر، تو اس کے اندر وہ الفاظ موجود تھے جس طرح ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ میں نگوڑی، گویا کہ نگوڑی اپنے آپ کو کوئی بددعا یہ الفاظ نہیں ہے، بلکہ کہ میں نگوڑی اس بڑھاپے میں بچہ جنوں گی۔ تو یا ویلتا، میری شامت، یا یہ کہ میرے اپنے لیے ہی کوئی ملامت کے الفاظ، کہ کیسے ممکن ہے اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، کہ کیا میں بچہ جنوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، جبکہ میں بالکل بوڑھی ہو چکی ہوں، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، اور میرے شوہر جو ہیں وہ بھی بالکل بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ چکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اپنے بارے میں بھی عجوز، جس میں ایک بڑھیا پن بھی ہے، اور پھر یہ کہ ساری عمر یہ بانجھ بھی رہی تھی، یہ روایات ہمارے سامنے موجود ہے، اور جبکہ اس خاتون کی عمر بھی 100 سال کے قریب ہو چکی تھی، تو لہٰذا یہ تعجب جو ان کے زبان پر آ گیا، قالت یا ویلتا الد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، کہ کیسے ممکن ہے کہ اس بڑھاپے میں میرے ہاں اولاد ہو، ان ھذا لشیء عجیب، یقیناً یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی۔ اول تو امکان نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی علی کل شیء قدیر ہونے والی شان ہے، جو قدرت کاملہ ہے، اس سے تو کوئی شے بعید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، ایک شے جو بالکل مردہ ہے اللہ تعالیٰ اسے زندگی عطا فرما سکتا ہے۔ انسان آدم کی بھی تخلیق آخر کیا ہوئی تھی؟ کسی گارے سے، اسی مٹی سے تخلیق ہوئی تھی۔ تو کسی ایسی عورت میں کہ جو ساری عمر بانجھ رہی ہو اور اس کی عمر جو ہے وہ بھی 100 سال کے قریب ہو چکی ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے یہ بات بعید نہیں ہے کہ اس کے ہاں اولاد نہ ہو سکے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، اب اس پر وہ ان فرشتوں نے قالو، یہ گویا کہ جمع کا صیغہ ہے، 3 کی تعداد تھی، انہوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کے حکم، اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا کے بارے میں تعجب کر رہی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں ہیں جن کا ظہور ہے تم پر۔ اہل البیت، یہاں بھی الفاظ نوٹ کیجئے، اہل البیت، مخاطب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، گویا کہ اصل الفاظ جو ہیں یہ تو حضرت ابراہیم کی زوجہ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ اہل البیت، اے گھر والو، انہ حمید مجید، یقین اللہ تعالی حمید ہے، جن کی تعریف کی گئی ہے، جن کی تعریف از خود ہو رہی ہے، حمید مجید ہے اور بہت بزرگی اور بہت بڑائی والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الرعو، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ ڈر کی کیفیت اور جو ہیبت ان کے اوپر ہوئی تھی وہ ان سے جاتی رہی، وجاءته البشرا، اور ان کو وہ خوشخبری بھی پہنچ گئی جو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے ذریعے ان تک پہنچائی تھی، یجادلنا فی قوم لوط، تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب گویا کہ 2 معاملات پہ اب ریلیف بھی ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے کی جو ہے دل کے اندر حسرت تو ہوگی کہ ایک زوجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا ہے،
تو یہ دوسری زوجہ حضرت سارہ جو ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دے، دل کی خواہش ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو پورا کیا اور حضرت اسحاق کی خوشخبری ان کو مل گئی۔ یجادلنا فی قوم لوط، تو وہ ہم سے جھگڑنے لگے قوم لوط کے ضمن میں۔ اب یہاں یجادلنا کے الفاظ آئے ہیں، تورات کے الفاظ خاص طور پر میں نے نوٹ کیے تھے، وہ بھی میں آپ کو سنا دوں گا، لیکن ہے کہ اکثر مفسرین نے یجادلنا سے مراد لی ہے کہ ہمارے فرشتوں سے جھگڑنے لگے۔ اب کس معاملے میں جھگڑنے لگے؟ یہ نہیں کہ باہم دست و گریبان ہو گئے، بلکہ کہ بحث کے اندر انسان جو ہے کوئی دوسرے کے ساتھ بحث شروع کر دے، اور ان فرشتوں نے کہا ہوگا کہ ہم یہ اللہ کا عذاب جو اس قوم کے اوپر جو ہے اب وہ ہمیں فیصلہ ہو چکا، وہ عذاب ان پر ٹوٹ کر رہے گا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ وہ تھے ہی، اس لیے کہ آ بھی جائے گا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، تین الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آئے کہ وہ انتہائی تحمل فرمانے والے، دوسرے اواہ انتہائی نرم دل، منیب اور انتہائی انابت کرنے والے تھے۔ یہ تین اوصاف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بدرجہ اتم موجود تھی، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان فرشتوں کے ساتھ جو ہے انہوں نے بحث شروع کی کہ دیکھو ممکن ہے وہاں اس بستی کے اندر چند لوگ ایسے موجود ہوں کہ جو اللہ والے ہوں، جو نیکوکار ہوں، راست باز ہوں، پاک باز لوگ ہوں، تو کیا وہ لوگ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے؟ اب وہ پورا جو ہے مکالمہ میں آپ کو جو تورات کا میں خاص طور پر نوٹ کر کے لایا ہوں اس میں سے آپ کو سناؤں گا۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے، پچھلی آیت میں جو آیا تھا قالوا تعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، یہ آیت جو ہے اس کے دو حصے، ایک حصہ وہ ہے جو ہماری نماز میں جو قاعدہ ہوتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کا باقاعدہ جز بنا دیا گیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب دیکھیے بالکل وہی الفاظ جو قرآن میں یہاں آئے ہیں ہماری التحیات کا جز بن گئے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ انہ حمید مجید جو ہے وہ ہماری جو درود ابراہیمی ہے اس کے آخری الفاظ ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گویا کہ اس آیت سے دو حصے وہ ہیں، ایک حصہ وہ جو التحیات میں ایک حصہ لے لیا گیا، اور اسی آیت کا دوسرا حصہ جو ہے وہ درود ابراہیمی جو ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کا جز بن گیا۔ یجادلنا فی قوم لوط، تو وہ قوم لوط کے معاملے میں، قوم لوط کے حق میں ہم سے مجادلہ کرنے لگے۔ اب یہ خاص طور پر نوٹ کیجئے جو میں یہاں نوٹ کر کے لایا ہوں، تورات کتاب پیدائش باب نمبر 18 اور اس کی آیات، جنہیں وہ آیات کہتے ہیں، آیات 23 تا 32۔ ابراہیم کے لیے وہ الفاظ ابراہام کے ہیں۔ ابراہام خداوند کے حضور کھڑا ہو گیا اور کہا اے خداوند، کیا تو نیکوں کو بھی بدوں کے ساتھ ہلاک کر دے گا؟ شاید کہ اس شہر میں 50 نیک افراد موجود ہوں جو راست باز بھی ہوں اور پاک باز بھی ہوں۔ تو خداوند نے کہا کہ اگر مجھے 50 بھی راست باز اور پاک باز انسان اس میں مل گئے تو میں عذاب نہیں دوں گا۔ اس پر ابراہیم نے پھر کہا اے خداوند، میں تیرے مقابلے میں راکھ اور خاک ہوں، شاید کہ ان 50 میں سے 5 کم ہوں، گویا کہ 45 ہوں۔ خداوند نے کہا کہ ہاں اگر 50 میں سے 5 کم بھی ہوئے تو بھی میں عذاب روک لوں گا۔ اس پر پھر ابراہیم نے کہا کہ شاید 5 اور کم ہوں۔ اب یہ پورا جو ہے گویا کہ مکالمہ تورات میں آج بھی موجود ہے، یہاں تو صرف ایک الفاظ ہے یجادلنا فی قوم لوط، لہذا اس کے اندر کہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اسرائیلی روایات تورات میں کوئی ایسی باتیں جو قرآن حکیم کی آیات کے ساتھ کہیں گویا کہ کنفلکٹ نہ ہو، اس میں تضاد نہ ہو، تو ان کو بطور دلیل پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہاں یجادلنا فی قوم لوط کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم سے جھگڑنے لگا ابراہیم قوم لوط کے بارے میں، لیکن یہ کہ اس کی آگے تشریح کہیں قرآن حکیم میں موجود نہیں ہے، جبکہ تورات کا جیسا کہ میں نے عرض کیا کتاب پیدائش باب نمبر 18 آیات 23 سے 32 تک کے اندر یہ پورا جو ہے مکالمہ موجود ہے۔ اور آخر میں کیا ہوا کہ خداوند نے کہا کہ اگر اس قوم میں 10 بھی پاک باز افراد موجود ہوئے تو میں عذاب روک لوں گا۔ اس کے بعد آگے خاموشی ہے۔ اس کے معنی کیا ہوئے کہ عذاب آیا تو اس سے آپ نتیجہ نکال لیجئے کہ اس پوری قوم کے اندر اب وہ ہزاروں پر مشتمل تھی یا سینکڑوں پر مشتمل تھی، لاکھوں کروڑوں میں تو یقیناً نہیں ہوگی، لیکن اس میں 10 بھی ایسے افراد موجود نہیں تھے کہ جنہیں پاک باز کہا جا سکتا ہو، جنہیں راست باز کہا جا سکتا ہو۔ تو یجادلنا فی قوم لوط، تو وہ ہم سے جھگڑنے لگے یا ہم سے بحث مباحثہ کرنے لگے قوم لوط کے حق میں۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، یقیناً ابراہیم جو ہے بہت ہی حلیم ہے، حلیم الطبع، تحمل والے، اواہ اور اللہ کے حضور جو ہے وہ انتہائی نرم دل رکھنے والے اور اللہ کے جناب میں انابت اختیار کرنے والے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا اب یہ جو بحث و نزاع ہو رہا تھا ابراہیم اب اس کو جانے دو، گویا کہ آخری بات 10 کے اوپر آ کر ختم ہو گئی۔ انہ قد جاء امر ربک، یقیناً تمہارے رب کا حکم جو ہے اب وہ فیصلہ اٹل ہے،
اس کا تو حکم آ گیا ہے، اب وہ دن جو ہے وہ آ چکا ہے۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اب ان کے اوپر تو وہ عذاب آ کر رہے گا کہ جسے نہیں لوٹایا جا سکے گا، غیر مردود، جس کو رد نہ کیا جا سکتا ہو۔ رد سے لفظ مردود نکلا۔ ایک حدیث کے الفاظ ممکن ہے آپ کے ذہن میں آئے ہوں کہ حضور نے فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس فیہ فہو رد، جس شخص نے ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی بات ایجاد کر لی جو اس دین کا حصہ نہیں ہے، فہو رد، تو وہ بات جو ہے رد ہے۔ اسی لیے عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ بات مردود ہے، اگرچہ مردود کا لفظ ہماری اردو زبان میں جو ہے خاصا ہی مفہوم جو ہے اس کا منفی والا ہے، وہ کہ مردود ہے گویا کہ بالکل جس پر لعنت ہو چکی ہو، لیکن عربی زبان میں یہ نہیں ہے، بلکہ رد سے مردود نکلا کہ جس کو رد نہ کیا جا سکتا ہو۔ تو من احدث فی امرنا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کر لی، ما لیس فیہ، جو اس میں نہیں تھی، فہو رد، تو اس کی وہ بات جو ہے وہ مردود ہے، اس کو رد کر دیا جائے گا، وہ دین کا حصہ نہیں بنے گی۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُولُنَا لُوطًا سِیَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور جب پھر ہمارے یہی فرشتے پہنچے لوط کے پاس، اب اس کی بھی بڑی تفصیلی روایات ہیں، اسرائیلی روایات بھی ہیں کہ نوخیز لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، اور یہاں بھی بظاہر جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کو جو اندیشہ ہو گیا، اب یہ مہمان آ تو گئے، اور جو مہمان نوازی ہوتی ہے کسی بھی ایک سلیم الطبع انسان کے اندر، حضرت لوط علیہ السلام میں بھی موجود تھی، آئے اور حضرت اپنے گھر کے اندر ان کو جو ہے گویا کہ مہمانوں کی حیثیت سے ٹھہرا لیا۔ اب انہی کی ایک بیوی تھی کہ جس کا ذکر انہی آیات کے اندر آگے آ بھی جائے گا اگر ہم وہاں تک پہنچ گئے، کہ جو گویا کہ جس کی ہمدردیاں قوم کے ساتھ تھی، تو ان کی بیوی نے مخبری کی تھی اور جا کر جو ہے ان لوگوں کو بتا دیا تھا کہ ہمارے ہاں کچھ جو ہے وہ تمہارے لیے بہت ہی تر مال موجود ہے، اور لہذا جو ہے تم وہاں آ سکتے ہو، اور آ کر جو ہے وہ جو مہمان آئے ہیں لڑکے ان کو اپنے ہاں لے جا سکتے ہو۔ اب اس قسم کی باتیں جو ہے 12 روایات کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن یہاں جو الفاظ ہیں کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے پہنچے ہیں تو ان کے اندر جو جذبات سیء بہم، تو انتہائی غمگین ہو گئے، وضاق بہم ذرعا، اور ان کا دل انتہائی تنگ ہو گیا، اس لیے کہ یہ بھی انہیں فرشتوں کی حیثیت سے نہیں پہچان سکے تھے۔ انہوں نے بھی سمجھا کہ یہ نوعمر لڑکے ہیں اور ہمارے ہاں آئے ہیں مہمان کے طور پر، تو فطری طور پر جذبات یہ پیدا ہوا ان کے اندر کہ اب میری قوم کے لوگ جس بدعملی کے اندر مبتلا ہیں، اب میں کیسے ان کو بچاؤں گا، جیسا کہ آگے الفاظ بھی آ جائیں گے کہ کاش کہ میرے پاس کوئی بہت مضبوط سہارا ہوتا، یا یہ کہ میری کم سے کم میرے خانوادے کی اور میری یہ قبائلی جو عصبیت ہوتی ہے اس کا سہارا مجھے حاصل ہوتا، تو آج میں اپنی قوم کے سامنے کھڑا ہوتا۔ لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ اس قوم کے اندر کتنے لوگ ہوں گے جو حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لائے۔ وقال هذا يوم عصیب، اور حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ آج کا دن تو بہت ہی سخت ہے، ظاہر ہے کہ اب ان کو میری قوم کے لوگوں سے کیسے بچا سکوں گا میں۔ وجاءه قومه يهرعون الیہ، اور اب آئی وہ قوم، اور ظاہر ہے یہاں پوری قوم کا لفظ ہے، پوری قوم تو نہیں آئی لیکن 12 ان کے سرکردہ لوگ ہوں گے جن تک اطلاع پہنچی، یہرعون الیہ، اور دوڑتی ہوئی بے اختیار۔ جس طرح ہمارے ہاں عام طور پر ہلکایا ہوئے کے الفاظ ہوتے ہیں نا، کوئی جو ہے بالکل ہلکائے ہوئے کی طرح وہ قوم لپکی ہے، اور ان تک جیسی خبر پہنچی کہ لوط علیہ السلام کے گھر جو ہے کچھ مہمان موجود ہیں لڑکوں کی شکل میں، تو فوراً وہاں آئے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے یہی وہ لوگ تھے کہ جو بہت برے عمل کرتے تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ میری بیٹیاں موجود ہیں۔ اب گویا کہ یہاں تقریباً تمام مفسرین نے کہا ہؤلاء بناتی سے مراد اپنی بیٹیاں مراد نہیں تھا، بلکہ چونکہ جو بھی نبی ہے وہ پوری قوم کا روحانی باپ ہے، لہذا تمام بیٹیاں جو ہیں وہ گویا کہ اس کے لیے بیٹیوں کا درجہ رکھتی ہیں، ان کے ساتھ ایک نسبت بیٹیوں کی ہے۔ تو تمہارے گھروں میں جو ہیں وہ اللہ کی بندیاں موجود ہیں، خواتین موجود ہیں جو میرے لیے بیٹیوں کا درجہ رکھتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اگر ایک داعیہ رکھا ہے تو تمہیں جو ایک فطری طور پر جو اس کے لیے ایک رستہ رکھ دیا اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہی طریقہ تمہارے لیے بہت پاک والا، یہ بہت پاک طریقہ ہے۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے۔ ولا تخزونی فی ضیفی، اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ ظاہر ہے قوم کے اندر جو جذبات ہوں گے اور جس طرح وہ جو ہے جسے میں نے باولی ہوئی قوم اور ہلکائی ہوئی قوم جس طرح وہ آئی ہوگی اور وہ ٹوٹ پڑنا چاہتی ہوگی کس طرح ان کو جو ہے اپنے قبضے میں لینے کے لیے، اس پر حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے گھر میں خواتین ہیں، تمہارا ممکن ہے ان میں سے بہت سے بیویوں والے بھی ہوں، بہت سے بچوں والوں بھی ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ایک رستہ جو ہے رکھا ہے جو پاکی کا رستہ ہے۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں کہ جو نیک چلن ہو، جو پاک باز ہو، جو راست باز ہو؟ اس لیے کہ جو آئے تھے وہاں اس ارادے سے، ان کے اندر تو یقیناً کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن ممکن ہے اکا دکا اس بستی کے اندر موجود ہو۔ لیکن وہ جو میں نے ابھی آپ کو روایت سنائی تورات کی، اس کی روح سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس پوری بستی میں شاید 10 کی تعداد بھی نہیں تھی کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں اپنا عذاب روک لوں گا۔ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، اب دیکھیے یہ اس قوم کی دریدہ ذہنی
انہوں نے کہا کہ تمہیں خوب معلوم ہے اے لوط کہ ہمیں تمہاری ان بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ گویا کہ جس نجاست کے اندر وہ مبتلا ہو چکے تھے انہوں نے علی اعلان اس کا حضرت لوط سے بھی کہہ دیا تمہیں خوب جانتے ہو، تمہیں خوب معلوم ہے، لقد علمتا، یہ بات تمہارے علم میں ہے کہ ہم جس پستی کے اندر جس رذالت کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں اس کے اندر کہیں جو ہے اس کا کوئی گنجائش موجود نہیں ہے کہ تم کہ ہمیں متوجہ کر رہے ہو ہماری بیویوں کی طرف یا بیٹیوں کی طرف۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تم خوب جانتے ہو کہ ہمارا تقاضا کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں۔ اب یہ گویا کہ ڈٹائی ہے اور اس قوم کی حق درمی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ تو اپنی اس برائی کا ارتکاب جو علی اعلان باقاعدہ بڑی بڑی مجلسیں منعقد کیا کرتے تھے، اور آج آپ کو معلوم ہے یورپ کے اندر جو ہے وہ گیز کے کلب ہیں اور وہ اپنے حقوق کے لیے کس طرح مظاہرے کرتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں وہ سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور اس کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم گیز ہیں اور ہمارا جو ہے یہ حق ہے اور ہمیں بھی تسلیم کیا جانا چاہیے، ہماری یہ ایسوسی ایشن ہے، ہماری یہ مطالبات ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ شاید آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس قسم کے کلب اب پاکستان میں بھی قائم ہو چکے ہیں۔ پچھلے دنوں BBC کا جو آتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر اس کا میں دیکھ رہا تھا، تو وہاں کراچی کے اندر کئی کلب موجود ہیں اور ان کی باقاعدہ میٹنگز ہوتی ہیں، ان کے اجلاس ہوتے ہیں، اور ان کے جو ہے خاص قسم کے کپڑے ہوتے ہیں، 5 رنگوں کے اندر رنگے ہوئے کوئی کپڑے ہیں اور خاص علامات ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کو خوب دور سے ہی پہچان جاتے ہیں کہ یہ بھی اسی طبقے سے تعلق رکھتا ہے کہ جس سے میں تعلق رکھتا ہوں۔ تو یہ نجاست اور یہ برائی جو ہے صرف یہ نہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں موجود تھی، آج کے مغربی اقوام اس کا ایک بہت بڑا سمبل، اور پھر اسی پر بس نہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا اگر کراچی کا ذکر ہے تو اسلام آباد کس سے پیچھے ہے، لاہور کس سے پیچھے ہے۔ تو یہ نجاستیں تو اب ہمارے ہاں بالکل در آ چکی ہیں، اور اس کا جو ہے باقاعدہ اپنے حقوق کا جو لیے مظاہرے ہوتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ بڑے بڑے جو ہے وہ جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، بڑی بڑی سٹنگز ہوتی ہیں اور اپنے مطالبے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، تم خوب جانتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں میں ہم سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تم خوب جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ قال لو ان لی بکم قوۃ او آویٰ الی رکن شدید، تو حضرت لوط علیہ السلام نے بڑی حسرت سے کہا کہ کاش کہ میرے پاس کوئی زور اور قوت ہوتی کہ میں تمہارا مقابلہ کر سکتا۔ اب فرض کیجئے کہ یہ تو اکیلے ہیں اپنے گھر میں اور سینکڑوں کی تعداد میں آ گئے، یا تو اللہ تعالیٰ اتنی قوت عطا فرما دیتا کہ میں تمہارا مقابلہ کر سکتا۔ لو ان لی بکم قوۃ او آویٰ الی رکن شدید، یا یہ کہ میں کسی بڑے ایک رکن کہتے ہیں ستون کو، کسی بڑے ستون کی پناہ میں آ جاتا۔ اب یہاں مراد ہے کہ میرا کوئی قبیلہ ہوتا، میرا کوئی خاندان ہوتا، مجھ پر ایمان لانے والوں کی تعداد اتنی ہوتی کہ جو ایک بڑے جتھے کی شکل میں سامنے آتی، تو شاید کہ میں تمہارا مقابلہ کر سکتا، یا یہ کہ پھر یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ مجھے ہی اتنی کوئی قوت عطا کر دیتا کہ میں تمہارے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا۔ تو بڑے ہی حسرت والے الفاظ ہیں، قال لو ان لی بکم قوۃ، کاش کہ مجھے اللہ تعالیٰ کوئی قوت عطا فرما دیتا، او آویٰ الی رکن شدید، یا میں کسی بڑے رکن اور بہت بڑے ستون کے پیچھے پناہ لے لیتا۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک، اب تک حضرت لوط علیہ السلام ان فرشتوں کو نہیں پہچانے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ عام انسان ہیں، نوعمر ہیں، اور جیسا کہ اس قوم کے اندر خواہشات تھی تو میرے لیے بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا امتحان ہے۔ اس پر ان فرشتوں نے کہا یا لوط، اے لوط، انا رسل ربک، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم رسول ہیں۔ لن یصلوا الیک، اب یہ قوم کے لوگ تم تک نہیں رسائی حاصل کر سکیں گے۔ فاسری باہلک بقطع من اللیل، تو اپنے گھر والوں کو، یہاں مراد وہ کہ جو اہل ایمان ہے، اور گھر میں بھی ظاہر ہے کہ ان کی بیٹیوں میں سے یا بیٹوں میں سے کوئی ہوں گے جس کا ذکر قرآن نہیں کر رہا، وہ ایمان لا چکے ہیں، رات کے آخری حصے میں ان کو لے کر گھر سے نکل جاؤ۔ ولا یلتفت منکم احد، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، الا امرأتک، ہاں تمہاری بیوی جو ہے، الا امرأتک، تمہاری زوجہ، تمہاری بیوی جو ہے، اس کا انجام اسی قوم کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر والوں کو، اہل ایمان کو نکل جاؤ، تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور تمہاری بیوی جو اسی گھر میں رہے گی۔ انہو مصیبہا ما اصابہم، اس لیے کہ اس کو بھی وہی کچھ پہنچے گا، اسی عذاب میں وہ مبتلا ہوگی جس میں پوری قوم کو مبتلا کیا جائے گا۔ ان موعدہم الصبح، یقیناً ان کے وعدے کا وقت جو ہے وہ آنے والی صبح ہے، گویا کہ صبح ان کا معاملہ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا، اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ الیس الصبح بقریب، تو صبح جو ہے وہ کہ زیادہ دور نہیں ہے، بالکل نزدیک ہی ہے۔ اب جو بھی اس قوم کا انجام ہوا، حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دے دیا گیا، اگرچہ اس سے پہلے بھی ایک جگہ آیا بھی ہے قرآن حکیم میں سورہ قمر نے، فطمسنا اعینہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، گویا کہ ان کی بینائی سلب کر لی گئی۔ جو وہ قوم آئی تھی ہلکائے ہوں کی طرح، تو ان فرشتوں میں سے ایک نے اپنا بازو جو ہے یوں کیا ہے، اور اس کے بعد پورے مجمع کی جو ہے آنکھیں، ان کی بینائی زائل ہو گئی۔ اور یہ بات جو ہے یہ
باقاعدہ تورات میں لکھی ہوئی موجود بھی ہے، اور یہی وہ ہے حقیقت جو قرآن بھی جس کو مان رہا ہے، گویا کہ اسی تورات کی وہ بات جس کو قرآن بھی تسلیم کر رہا ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ تورات کی وہ بات صحیح ہے جس کی تصدیق خود قرآن بھی کر رہا ہے۔ تو قرآن میں بھی موجود ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا تھا ان کی طرف، تو ان میں سے ایک نے، اگرچہ اسرائیلی روایات میں حضرت جبرائیل کا نام ہے، جبرائیل نے اپنا ایک پر پھیلایا، پر کے الفاظ ہیں اس لیے کہ پرندے کا پر جو ہے تو اس کا بازو ہے، فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے ان کی آنکھوں کو بالکل ختم کر دیا، ان کی بینائی جو ہے ان سے سلب کر لی گئی، ان کی بینائی زائل ہو گئی۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ اندھیرے کے اندر جس طرح ہوتا ہے، اندھا جو ہے ٹامک موئی جو مار رہے ہیں، اب ان میں سے کوئی کسی کو سجھائی نہیں دے رہا۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اہل ایمان کو بھی اپنے گھر والوں کو لے کر وہاں سے نکل آئے، اور پھر اگلی صبح ان کے اوپر عذاب آیا، اور عذاب بھی کس شکل میں آیا، فلما جاء امرنا، اور پھر جب ہمارا حکم آن پہنچا، جعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر دیا، اس بستی کے اوپر والوں کو نیچے کر دیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور اس بستی پر ہم نے آسمان سے بارش کی ہے پتھروں کی۔ اس کے بارے میں بھی تعویلات ہیں۔ ایک تعویل تو یہ کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس خطہ ارضی کو جس کے اوپر وہ قوم آباد تھی اس کو زمین سے اٹھایا اور اس کے بعد اسے پلٹ دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وَالْمُؤْتَفِقَاتِ کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں، پلٹی ہوئی بستیاں، جس بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے الٹ پلٹ دیا۔ تو یہاں بھی فرمایا گیا کہ فجعلنا عالیہا سافلہا، ان کی گویا کہ بلندی کو ہم نے پست کر دیا، جو چھت تھی وہ زمین پر آ گئی اور زمین والا میٹیریل چھت پر چلا گیا۔ تو اس کے معنی کیا ہوا کہ پوری کی پوری بستی جو ہے اس کو تلپٹ کر دیا گیا۔ اور یہی معاملہ جو ہے اور بھی قوموں کے ساتھ ہوا، جبکہ خاص طور پر المؤتفقات کا لفظ جہاں آتا ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو عذاب آیا تھا اس کی شکل میں۔ اور ایک امکان یہ بھی ہے جس کا ذکر ایک تفسیر میں موجود بھی تھا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتوں کو حکم دیا اور اس بستی کو جو ہے آسمان سے بلند کیا گیا پٹخنے کے لیے، تو نیچے سے زمین کا لاوا ابلا ہے، اور زمین کا لاوا اوپر آسمان سے جا کر وہی پھر کنکریوں کی شکل میں گویا کہ وہ برسا ہے اسی بستی کے اوپر، اور بالآخر وہ پوری کی پوری سدوم اور عامورہ کی بستی جو ہے ایسی ہو گئی جیسا کہ کوئی شے یہاں موجود ہی نہیں تھی۔ اسے بلندی پر لے جا کر پٹخ دیا گیا، اور اوپر سے وہ آتش فشاں، یا یہ کہ جسے قرآن حکیم کہتا ہے کہ حجارۃ من سجیل، سنگ ریزے جو ہیں ان کی ہم نے بارش اس قوم کے اوپر برسائی، مسومۃ عند ربک، اور وہ تھی منضود تہ بر تہ، ایک دوسرے کے اوپر۔ ایسا نہیں ہوا کہ بس ایک دفعہ آئی بس ہو گئی، بلکہ مسلسل برستی رہی وہ ان پتھروں کی بارش۔ مسومۃ عند ربک، تمہارے رب کی طرف سے یہ شے ان کے لیے لکھ دی گئی تھی۔ اور یہ بھی روایات ہیں کہ ہر پتھر پر جس شخص کی ہلاکت گویا کہ مطلوب تھی اس کا نام بھی درج تھا، وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ بستیاں ان ظالموں سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہیں۔ یہاں دونوں مفہوم موجود ہیں کہ جو لوگ بھی اللہ کا نافرمانی کریں گے اور اس قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا ہوں گے، جس طرح کا ایک مثال جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہے، تو پھر یہ کہ ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ معاملہ اسی دنیا میں بھی یہ کرے گا، اگرچہ آخرت کا عذاب اپنی جگہ ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ عذاب استیصال کی وہ شکل جو پہلی قوموں کے لیے وہ اس قوم کے لیے نہیں ہے، لیکن بہرحال ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، بڑے بڑے عذاب آتے ہیں، بڑی بڑی بستیاں تلپٹ کر دی جاتی ہیں، سونامی آ گیا ہے، کوئی بہت بڑا زلزلہ آ گیا ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں انسان ہلاک ہو گئے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اس سونامی کا جب ذکر آیا تھا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان ساحلوں کے اوپر جس قسم کی عیاشیاں ہوتی تھیں، جو کچھ ہوتا تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ تو فرمایا وما ہی من الظالمین ببعید، ایک مفہوم تو یہ بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بستیاں ان مشرکین مکہ سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہیں۔ اپنے یہ جو بھی تجارتی سفر ہوتے ہیں اس میں اس کا مشاہدہ کر لیتے ہیں، سدوم اور عامورہ کی تباہ کی ہوئی بستیاں جن میں کوئی شے موجود نہیں سوائے آسمان سے برسے ہوئے پتھروں کے، اور سنگریزے ہیں کہ جنہوں نے اس پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ تو یہ انجام ہوتا ہے ان قوموں کا کہ جو اللہ کا کفر کرنے والی ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں واقعتاً اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہر انسان کے اندر بہرحال انسان کے اندر کوئی رغبت ہوتی بھی ہے، اس کے اندر مختلف قسم کی جو ہے وہ شیطان بھی مختلف قسم کی دھونکنیاں لگاتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور اپنا ہی خالصتاً اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔